Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد هادي الوجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الفضل اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد الحمدللہ اللہ کے فضل اور کرم سے بہت ہی سلامتی کے ساتھ اللہ نے رمضان کے دن اور رات ہمیں نصیب فرمائے بغیر کسی پریشانی میں مبتلا کیے اللہ نے سہولت کے ساتھ پوری عبادات کرنے کی توفیق نصیب فرمائی مزید یہ الحمدللہ اور بھی نوافل تلاوت قرآن خصوصاً مجالس ذکر کی توفیق نصیب ہوتی رہی رمضان اب ہم سے جدا ہونے والا ہے کچھ ہی دن باقی ہیں آج یہ مجلس جو ہے ذکر کی اس لحاظ سے بھی ایک اہمیت کی حامل ہے کہ یہ جمعرات جو ہے اس مبارک مہینے کی آخری جمعرات ہے اور یہ مجلس ذکر بھی اس رمضان کی جمعرات کی آخری مجلس ہے اس مجمع پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل فرمایا ہے جو جمع کیا ہے یہاں پر اپنے نام پر اپنے ذکر پر بہت ہی زیادہ انعامات مقرر فرمائے ہیں قرآن و احادیث اور اولیاء اللہ کی زندگی شاہد ہے اس چیز پر کہ اللہ کا ذکر جو ہے ایک بہت عظیم چیز ہے اور بہت بڑا انعام ہے اللہ کی طرف سے اللہ نے اس عمل کے لیے قرآن میں فرمایا ہے بلا ذکر اللہ اکبر صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب انداز کے ساتھ اس ذکر کرنے پر کچھ انعامات ارشاد فرمائے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ یعنی اپنا یہ ظاہر کی اللہ پاک نے بندے تو سارے اللہ ہی کے ہیں لیکن صدیق نے خصوصیت بیان کی ہے خصوصیت کی وجہ وہی ہے کہ عمل بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس سے بندہ خاص بندہ بن جاتا ہے بندے تو سارے ہیں سبھی بندے ہیں لیکن
بعض اعمال ایسے ہیں، بعض عمل ایسے ہیں کہ وہ عمل انسان کو اللہ کا اپنا بندہ بنا دیتے ہیں. تو یہاں پر اس حدیث کا آغاز ایسے فرمایا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، تو اپنائیت کی وجہ بیان فرمائی اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے اس کو اپنا کیوں کہا. اپنا کہنا کوئی آسان بات تو نہیں ہے. جب آپ کسی سے تعارف کرائیں، کسی سے آپ کہیں جی انٹروڈکشن کرا رہے ہیں، آپ کہیں جی میرا اپنا بندہ ہے، تو ایک دم مقام بڑھ جاتا ہے اس آدمی کا، سوچنے لگتا ہے، گیٹ شو ہو جاتا ہے، اس پر کچھ دینا چاہتا ہے تو اچھا سمجھ جاتا ہے کہ خاص تعلق ہے. پوری کائنات کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تعارف کرا رہے ہیں اس بندے کا، میرا بندہ. سوچیں حدیث میں کس کو کرا رہے ہیں؟ یہ ہم چار آدمی کو نہیں کرا رہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ارشاد ہوا ہے کہ اللہ فرما رہا ہے. جیسا قرآن میں کہتے ہیں نا کل، ہمیشہ ہے نا قرآن میں آپ فرما دیں. اس حدیث پہ اللہ تعالیٰ یعنی نبی وسلم آپ فرمائیں کہ انٹروڈکشن دے رہا ہوں میں اپنے بندے کا. اور جب اللہ تعالیٰ کسی کا انٹروڈکشن دیں گے تو کیا محدود ہوگا؟ وہ تو مالک ہے، خالق ہے، قادر ہے. پوری کائنات پتا پتا ذرہ ذرہ کون اس کی قادریت سے الگ ہے، اس کی ملکیت سے الگ ہے. تو جب اس نے انٹروڈکشن کرایا تو پوری کائنات میں اس شخص کا انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، تعارف ہو جاتا ہے اس آدمی کا. ہر چیز پہچاننے لگتی ہے اس کو، ہر چیز پہچانتی ہے اس کو. اتنا مقبول ہو جاتا ہے وہ بندہ، اتنا معروف ہو جاتا ہے، اتنا پہچانا جاتا ہے، اتنا عارف ہو جاتا ہے کہ شیر، چیدڑ، چڑیاں، پرندے، پتے، درخت، پہاڑ، سمندر، لہریں، ذرات، ہوائیں، جو کچھ بھی ہے سب اس میں کہتے ہیں یہ اللہ کا بندہ ہے. خبردار سب کچھ نہ کہنا. مجھے اپنے حضرت کی ایک بات یاد آتی ہے. غریب انسان تھے رحمہ اللہ. تو حج پہ پرانے زمانے میں حج پہ جانا آپ کو معلوم ہی ہے کیسا حج پہ ہوتا تھا. جہازوں میں بیٹھنا، یہ پانی کے جہاز، مہینے مہینے سفر کرنا، پھر وہاں کوئی انتظام بھی کچھ نہیں ہوتا تھا. غریب آدمی کیسے جاتا؟ حضرت کو ایک سرائے میں جگہ مل گئی. جو شاہد آدمی ہے ان کے ساتھ اس نے واقعہ بیان فرمایا. حضرت تو ایسی بات نہیں کرتے تھے. اپنے بندے کی بات مجھے واقعہ یاد آ گیا. تو حضرت شام کو استراحت فرماتے تھے، جس سے آرام فرماتے تھے. جب اس طرح تھا تو اٹھ سے وہ آدمی اتارے کہ وہ خادم جو تھا کہ حضرت اٹھ کے گئے مسجد نبی میں. تو یہ معمول تھا. تو میں نے سوچا کہ حضرت کا جو بستر صاف ستھرا کر دیتا ہوں، وہ ہٹاتا ہوں. چادر یا چٹائی ہوتی تھی اس زمانے میں، تو اس کی جگہ دوسری رکھ دیتا ہوں. تو کہتے جس وقت میں نے وہ ہٹایا، وہ جو بستر تھا یا وہ جو کپڑا تھا، تو اتنے بڑے بڑے بچھو اس بستر کے نیچے تھے. کیونکہ مدینے کے بچھو بہت مشہور ہیں اور کافی زہریلے بڑے ہوتے ہیں، پہاڑوں سے اترتے ہیں، پہاڑوں میں ہوتے ہیں. پرانا زمانہ تھا، پیاری جب ایسی بلڈنگیں تھیں تو وہ بڑا حیران ہوا کہ ایسے سوتے رہے تیرا سب بچھو، یہ تو نیچے بچھو اس کے. تو اس نے کچھ نہیں پڑے گا حضرت سے بات. اس نے کہا حضرت یہ میں تو بڑا پریشان ہوں. اس نے کیوں؟ کہنا یہ تو بستر آپ وہاں سے چینج کریں. میں نے آج آپ کا بستر دیکھا تو اس کے نیچے تو بہت بڑے بڑے بچھو تھے. تو حضرت ہنس پڑے. کہتے بھائی ہم تو سرکار کے مہمان ہیں، ہمیں بچھو یہاں کے کچھ نہیں کہتے. ان کو ہٹانا بھی نہ، کہ ہر مدینے کی کسی چیز کو ہٹانا تکلیف نہیں دینی چاہیے. جب مجھے کچھ نہیں کہتے تو میں ان کو کیا کچھ کہوں. یہ کیا چیز تھی؟ میرا بندہ. اس کا تعلق کر رہا ہوں. ہر چیز پہچان جاتی ہے اس کو. ہم ہاتھ لگائے نا کسی بچھو کو، بتایا آپ کو کیسا حال ہوتا ہے، لیکن کیونکہ اس کا تعارف ہو چکا ہے اس بچھو کے ساتھ کہ خبردار یہ میرا بندہ ہے. اور کس چیز سے بنتا ہے انسان کا بندہ؟ حدیث بتا رہی ہے نا آپ کہ جب میرا بندہ، میں نے کہا نا ایک عمل کے ساتھ انسان جو ہے اللہ کا قرب اور معرفت حاصل کرتا ہے. جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے،
جتنے بھی اولیاء اللہ آپ دیکھیں گے، جتنے بھی اولیاء اللہ آپ دیکھیں گے ہمارے اکابرین میں جتنے بھی، سب کا اوڑھنا بچھونا کیا تھا؟ اللہ کا ذکر ہوتا تھا. اللہ کا ذکر روکتا نہیں کسی کام سے. یہ نہیں کہ جو جس کام پر تھے، یا وائز پر تھے، یا حدیث پڑھاتے تھے، یا تبلیغ کے کام پہ تھے، یا کسی کام پہ تھے، وہ کام بند نہیں ہوئے ان کے، بلکہ ان کاموں میں ترقی کے لیے معاونت دیتا ہے اللہ کا ذکر. تو یہ دھوکہ ہے نا انسان کا، نہیں جی ہم تو یہ کام کریں، ذکر کیسے کروں؟ ذکر کا ہونا کیا ہے کہ اللہ نے ذکر کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ تو معاونت کرتا تھا. اگر ایسا ہوتا تو آپ ہمارے اکابرین کی ہسٹری کا دیکھیں تو آج نہ ہمارے پاس حدیثیں پہنچتی ہیں، نہ کتابیں پہنچتی ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے تو 2000 کے قریب زیادہ کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کا ذکر دیکھیں آپ، وہی حدیث ابھی وہی حدیثوں کو بیان کر رہے ہیں، وہی تشریح کر رہے ہیں حدیثوں کی. تو ذکر کرتے ہوں گے نا حضرات یا نہیں؟ تو کام تو نہیں روکا ان کا. مجھے بتائیں کام تو نہیں کیا؟ حضرت الیاس رحمہ اللہ بتائیں کہاں سے کہاں الحمدللہ تبلیغ کو پہنچایا، کیا کام کیا، بانی ہو تو ان کے ہاتھ ذکر کیا ہوتا تھا؟ تو ہم رائے پور کے خانقاہ میں پہنچتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے. تو کبھی کام روکتا ہے؟ نہیں. بہت بڑی تو بہت بڑا دھوکہ ہے. تو اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے فرمایا کہ وہ میرا بندہ کون ہے؟ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو بنتا کیسے اللہ کا وہ بندہ؟ کس مقام پہ ہو جاتا ہے بندہ ذکر کرنے سے؟ حدیث سنیں کہ صحیح مسلم و بخاری کی حدیث سنا رہا ہوں، ابو ہریرہ روایت فرما رہے ہیں اس کو. جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے، اب آگے تک کی نہیں کرتا، تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں. ہائے اللہ کا یاد کرنا، یہ ہے کنیکشن. کوئی عام آدمی کو یاد کرتا ہے کسی کو؟ فرض کو میرا آپ کو تعارف نہیں، میں آپ کو جانتے نہیں، میں آپ کے نام یاد کروں گا. آپ کو لینا دینا بڑھ گیا تو پھر یاد آ جائیں گے. آپ کچھ مجھ پہ احسان ہو جائے تو وہ یاد آ جائیں گے. اور جیسے محبت بڑھتی یاد آتی ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اس کا قریب میرے اتنا ہو جاتا ہے، وہ میرا بن جاتا ہے. تو پھر جب یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں. تو اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ اس بندے کا مقام کیا ہوگا؟ ہم سمجھے نہ سمجھے لیکن تعارف ہو گیا اس بندے کا. کس عمل کی وجہ سے ہوا بھائیوں؟ جس عمل کے لیے ہم بیٹھے ہیں. کس میں بٹھایا ہے؟ رمضان میں. شکر کس کا کریں؟ اپنے مولا کا. نہ بٹھاتا ہمیں، اٹھا دیتا، بس سے ڈال دیتا، خیرات پیدا کر دیتا. آج جو لوگ اللہ کو نہیں مانتے وہ کیوں نہیں مانتے اور ہم مانتے؟ اس لیے کہ ان پہ وسوسے ڈال دیتا ہے شیطان. پتہ ان کو بھی ہے، قرآن وہ بھی جانتے ہیں، مسجدیں وہ بھی دیکھتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ اس کی وسوسوں سے، اس کی شیطانیت سے ان کے قلوب پہ وہ اثر ہو جاتے ہیں، وہ اس کو مانتے ہی نہیں. ہم چھوڑتے نہیں، وہ مانتے نہیں. کتنا فرق ہو گیا اس بات کا. ہم تو اللہ کو چھوڑ ہی نہیں سکتے، اب وہ مان ہی نہیں سکتے. تو بیچ میں کیا آ گیا؟ شیطان کا وار ان پہ چل گیا. تو ہر فیل پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اتنا اونچا فیل کوئی انسان کر رہا ہوتا ہے نا تو ارد گرد نہ دیکھا کریں کہ یار میں ہی بیٹھا ہوں اس موجے میں، یہ تھوڑے آدمی ہیں، یار وہ آدمی نہیں ہے. بالکل نہ سوچیں اس معاملے میں، بلکہ اپنی قسمت میں ناز کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ پہ کوئی وسوسے کا داؤ چلنے ہی نہیں دیا. میں نے اس کی اس آفر کو قبول کر لیا. اگر میں آج قبول نہ کرتا تو میں کہاں جاتا؟ یہ تو آخر میں پتہ چلے گا کہ میں نے تجھے کیا انعام دے دیا. وسوسے تو آتے ہیں، جاؤں یا نہ جاؤں، یار یہ کروں یا نہ کروں، یہ فلاں ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا. سبحان اللہ. جب ان وسوسوں کو توڑ دیتا ہے تو پھر تو آدمی نکل جاتا ہے. ہم نے اس وسوسوں کو توڑا، اللہ کی یاد میں آئے، اس مسجد میں بیٹھے، اور اس افضل وقت میں جس سے اللہ نے کہا کہ ذکر تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن سب سے محبوب بندہ مجھے وہ لگتا ہے ذکر کرتے پیارا اس وقت لگتا ہے جب عصر کے وقت اور جب فجر کا وقت. 2 ٹائم سلیکٹ کر دیے اللہ پاک نے. تو ہو رمضان، ہو اللہ کا ذکر رحمان، اور ہو بھی وقت عصر کا. تو کیوں اپنی قسمت میں ناز کریں، اس مولا کا شکر کریں دوستو. تو جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں. جس سے آگے چلتی ہے حدیث پہ کتنا مقام ہے ذکر کا، آپ دیکھیں کتنا اچھا. وہ مجھے جی میں یاد کرتا ہے، دل میں. ایک کیفیت بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے اس عمل پر کہ جب بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، زبان سے آزاد ہو جاتا ہے، تو کیا فرمایا پھر؟ تو پھر میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں. یعنی اور قرب بھر گیا. پہلے یہ مائیت تھی کچھ اور، یعنی پہلے تو ایک عام مائیت سے خاص مائیت کے اندر لے کے آئے، میں سمجھتے ہیں قرب پر لے کے آئے.
ایک عام انسان کے ساتھ تو اللہ ہے، لیکن ذکر کی وجہ سے ایک خاص گروپ دے دیا. اب اس کو اٹھایا ان لوگوں کے لیے جو مراقبات کرتے ہیں، جو اللہ کو دل میں یاد کرتے ہیں، اس کی پوزیشن بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ وہ کیا لوگ ہیں، کہ وہ ان لوگوں سے افضل ہو گئے. تسبیحات پہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، وہ تو مقام بتا دیا کہ وہ میرے بندے ہیں. لیکن ایک خاص قوم ایسی بھی ہے کہ وہ کیا کرتی ہے، وہ مراقبات میں دل کے اندر اللہ کو یاد کرنا سیکھتی ہے. میرے بھائیوں، میں آپ کو دعوتیں دیتا ہوں، اس کو قبول کریں. اللہ کا دل کا ذکر جو ہے نا، اب یہ کون حدیث ہے یا میں کہہ رہا ہوں؟ اٹھائے نا اللہ پاک نے دوسرا رتبہ دی ہے ذکر کرنے کی نیت. اور کیا ذکر وہی ہے لیکن حالت بدلی. بات سمجھے؟ ذکر وہی ہے لیکن کیا ہوا، حالت بدلی اس کی. جب حالت بدلی تو درجہ بلند ہوا. یہ شوق سے ملتا ہے، ذوق سے ملتا ہے. اب یہ ہے کہ تسبیح کا ذکر تو آپ سب کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، انعام مل رہا ہے. لیکن جس نے اس پہ زیادہ محنت کرنی چاہیے، آگے بڑھا، اس نے کیا یار دل کا ذکر بھی سیکھیں. وہ کیا چیز ہے؟ جب آگے بڑھ کے تھوڑی محنت کی، دل کے ذکر پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے درجے کو بلند فرما دیا. وہ افضل ہے. یہ دل کا ذکر ہے، یہ اس سے کہیں افضل ذکر ہو گیا. بہت بڑا ذکر ہے. اس کے بارے میں یہ تو 70 گنا افضل ہے. یعنی 70 بار آپ زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں، دل سے ایک دفعہ کیا برابر ہو گئے، منہ سے نکل گیا. اور جب اللہ نے کہا کہ دیکھیں ایک حدیث سے عجیب لفظ ہے اس کے میں بڑے خوب تعریف ہے اس کے اندر، ذکر کی بڑی عجیب نوع کی تعریف ہے. جب بندہ مجھے دل میں یاد کر، جی میں یاد کرتا ہے، تو میں بھی جی میں یاد کرتا ہوں. تو اب کیا ہوا کہ پہلے تو اوپن تھا ذکر اللہ اور بندے کا، اب اس میں جو کیا تعلق پیدا ہوا کہ اب وہ بھی چھپ گیا اور وہ بھی چھپ گیا. اب محبت کا وہ درجہ آ گیا کہ اب کوئی نہیں پہچان سکتا کہ یہ بندہ اور اللہ کا تعلق کیا ان دونوں کا آپس کے اندر. اس مقام پہ آ کے آدمی جو گم ہو جاتا ہے، باتیں کم کرتا ہے، فضولیات ختم ہو جاتی ہیں، زبان رک جاتی ہے، تعریفیں کروانا، یہ کرنا، خواہشات ختم ہو جاتی ہے. کیونکہ کیا اللہ نے چھپا لیا اس کو. اب تعلق دلوں سے شروع ہو گیا، دلوں کا تعلق شروع ہو گیا، چھپ چکے ہیں. تو اب کیا ہوگا اس کے نام؟ کتنا بڑا انعام ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ ہماری اماں بیان فرماتی ہیں. ہائے ہائے، تو پڑھتے ہیں آپ فضائل المال میں باتیں، میں تو تازہ کروں باتیں کہ آخرت میں ایک شخص پیش کیا جائے گا اللہ کے پاس، اعمال چیک ہو رہے ہیں، اعمال دکھائیں جائیں گے. پوچھے دکھاؤ اس کی بھی کیا کارگزاری کی، آپ نے کیا چیزیں لکھی، پیش کر رہے ہیں اعمال، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، سارا بند کتاب. کہتے ایک عمل تو تم نے دیا نہیں اس کو. تو اللہ تعالیٰ جتنی طاقت تم نے ہمیں دی تھی، اس طاقت سے تو ایک عمل مس ہو ہی نہیں سکتا. تیری طاقت تھی، جیسے زبان ہلتی تھی، اس کا جو تم نے بتایا تھا، ہمارا پین تو ہلتا رہتا تھا، قلم ہلتا تھا، ایک ایک چیز ہم نے لکھی ہے. کہتا نہیں، قصور تمہارا بھی نہیں ہے. وہ عمل اس کا تھا، میں نے حدیث میں بتا دیا تھا کہ وہ مجھے جی میں یاد کرتا ہے، میں اسے جی میں یاد کرتا ہوں. تو وہ تو اتنا چھپ چکا تھا میری معرفت، میرے عرفان میں، کہ تم بھی اس کی اداؤں کو نہیں لکھ سکتے تھے، اس کی عبادت کو تم نہیں لکھ سکتے تھے. تمہارے سے اونچی چیز تھی. وہ جو تھا ڈائریکٹ، جب تمہیں دل میں یاد کرتا تھا تو تمہیں سمجھ نہیں آتا تھا کیا چیز ہے. وہ ڈائریکٹ مجھ تک پہنچتا تھا، اور اس کا انعام بھی میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے کہ جب میرے پاس آئے گا تو اس وقت اس کو میں انعام دوں گا. تم نہیں جانتے. تو آج اس کا انعام میں خود دوں گا. وہ انعام کیا تھا اس کا؟ یہ ہے قلبی ذکر، اس کو کہتے ہیں مراقبہ ذکر. یہ بہت بڑا ذکر ہے دوستو. یہ اتنا بڑا ذکر ہے کہ انسان کی باطن کو چمکا دیتا ہے، اللہ کے قرب کو بڑھا دیتا ہے، ایک عجیب دنیا پیدا کر دیتا ہے انسان کے اندر. اس کو کہتے ہیں مراقبہ، دھیان، گیان جس کو کہتے ہیں نا ہندی کی گیان، دھیان. کس طرح ہے کہ جس کا دل کے اندر انسان، یہ اس کے لیے فرق ہے نا کہ وہ تو ہمیں پہلے انعام پہ تو ہم خود کرتے رہ لیں. اس کے لیے تھوڑی محنت کیا ہے کہ اب استاد بنانا پڑتا ہے. جیسے بچے تو گھر میں سبق دے رہے ہیں نا، قاعدہ پڑھ رہے ہیں، اب اس کے بعد تو آگے بھیجیں گے، کیا کریں گے؟ اسکول تو بھیجنا پڑے گا. اب گھر میں تو آپ نے قاعدہ پڑھا دیا، ABCD پڑھا دی، سب کچھ پڑھا دیا، اب وہیں تک تو نہیں رکھیں گے. تو اگلا سٹیج کیا ہوگا کہ بھائی اب اس کو آگے ترقی دینی ہے، اگلا سٹیج پہ لے جانا. تو پھر کہاں بھیجیں گے؟ اسکول بھیجیں گے. استاد بنانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پہلے انعام پہ تو ہمیں دے دیا، جو ہم پڑھتے تھے تسبیحات سے خود ہی کر رہے ہیں، جتنی 100 کر لیے، 1200 کر لیے، کر رہے ہیں، وہ تو انعام دیا اللہ نے. ہاں میرا بندہ ہے. لیکن جب اس نے زیادہ محنت کی، اگلے سٹیج پہ جانا چاہا، تو اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ استاد کی ضرورت پڑتی ہے. پھر وہ یہ سکھاتا ہے کہ دل کے اندر یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے. کسی استاد کے پاس جاتا ہے، اس کو شیخ کہتے ہیں، اس سے جا کے پھر یہ ذکر سیکھتا ہے. اس کو مراقبہ ذکر کہتے ہیں.
اس کے تاثرات بالکل مختلف ہیں. اس کا جب اتنا بڑا انعام اللہ نے رکھا ہے چھپ جاتا ہے تو اندر کیا انسان کے انقلاب پیدا ہوتا ہے, اس کی حقیقت الحمدللہ انسان کی کھلتی ہے. پھر اس کے اعمال جو ہوتے ہیں نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ اور گناہوں کو چھوڑنا, الحمدللہ اس کے لیے ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک طبیعت بن جاتی ہے, اس کی طبیعت بن جاتی ہے, گناہوں سے اس کی نفرت ہو جاتی ہے, جس کو آپ تک بتاتے رہیں, بیان کرتے رہیں, سمجھاتے رہیں تاکہ پھر اس نے وہی کام کرنا ہے, پھر اس نے جا کے وہی چسکا مار لینا ہے, پھر سگریٹ مار لینی ہے, پھر گناہ کر لینا ہے. تو یہ ذکر کیا کرتا ہے, جس وقت انسان اندر سے دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے, جب دل کی کیفیت بدل جاتی ہے تو اس کی حقیقت کھلتی ہے. جو اللہ کو چیز ناپسند ہے اس کو بھی ناپسند ہو جاتی ہے, جو اللہ کو چیز محبوب ہے اس کو محبوب ہو جاتی ہے, کیونکہ محبوبیت کا رشتہ چل پڑا نا. اب وہاں اس کو کوئی ضرورت نہیں کہ اس کو سمجھائے, کچھ بتائے, خود بخود جس چیز کو اللہ نفرت فرمائیں گے, جس کو ناپسند کریں گے, وہ شخص اس سے بھاگے گا. آپ دیں, نہیں مجھے ضرورت نہیں بھائی, نہیں میں تو نہیں چاہتا, نہیں کہیں یہ تھا, یہ تو ابھی تک تھا ہمارے ساتھ کمپنی کرتا تھا, بیٹھتا تھا, یہ کیوں بھاگنا شروع ہو گیا؟ کہتا نہیں بھائی میرے نماز کٹائے. جس چیز کو محبوب کریں گے, اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب چیز کی نشانی کیا ہے کہ سب سے محبوب چیز جو اللہ تعالیٰ کو ہے وہ کیا ہے؟ نبی کریم کی سنت شریفہ. تو سب سے پہلے اس شخص پہ کیا رنگ چڑھتا ہے؟ سنت شریفہ کا رنگ چڑھتا ہے. جس سے دنیا بھاگتی ہے وہ اس کی چیز محبوب بن جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں یار اس مشکلات میں کس طرح سنتوں پہ عمل کر رہے, کیا ہے وجہ؟ یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پا لیا, اللہ کی حب آ گئی, اللہ نے اپنا بنا لیا, یہ نشانی ہے اس کی. یہ کس سے چلا؟ ذکر سے چلا معاملہ. جب اس نے ذکر کیا اللہ کا محبوب بنا, جب وہ محبوب بنا تو ہر چیز جو اللہ کو محبوب تھی اس کو محبوب ہو گئی. ہر چیز, نماز محبوب, نماز چھوڑ, گناہ چھوڑنا محبوب, گناہ چھوڑ دیا. اور سنت سرکار رسم کی اللہ کو بہت محبوب, اس کو وہ بھی محبوب ہو گئی. اب کوئی کہے نا کہ اس کا دل کرتا ہے کہ یار جو نبی پاک جس ادا سے چلتے تھے ہم بھی وہی کام کریں, جیسے آپ پہنتے تھے ہم بھی وہ پہنے. اب اس کو یہ خیال نہیں رہتا, زمانے کا خیال نہیں رہتا, وہ دشواری نہیں رہتی, کیونکہ جس وقت محبت کی زبان کے اندر انسان عمل کرتا ہے نا, اس سے پھر اس کو مزہ آتا ہے, تکلیف نہیں ہوتی. صحابہ کرام کی یہی زندگی تھی, بڑے بڑے عمل کر جاتے تھے. کیوں؟ محبت تھی جو کرا دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کتنا بڑا درجہ انسان کو مل جاتا ہے ذکر کرنے سے کہ جو اعمال انسان نہیں کر سکتا وہ بآسانی کرنا شروع ہو جاتا ہے. کس سے ملتا ہے؟ جبھی اللہ پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ذکر اللہ کثیرا, کہ بھائی اس کو تم معمولی تو بہت کثرت کے ساتھ اس کو کرو. ہر ذکر پہ اللہ کہتا ہے میں تمہیں انعام دوں گا, ہر ذکر پہ میں تمہیں انعام دوں گا. تو تم مجھے جی میں یاد کرتے ہو, میں تمہیں جی میں یاد کرتا ہوں. پھر اس سے آگے بڑھایا کہ میں انعام جو بتا رہا ہوں آپ کو اتفاقاً نہیں بلکہ اللہ کے فضل و کرم سے تینوں جو پوزیشن حدیث سے اندر آئی ہیں اس وقت ہمارے مجموعے میں موجود ہے. سبحان اللہ کا حضور سے یہ تینوں چیزیں ہم کریں گے. دیکھیں, ذکر بھی کریں گے, نمبر 2 ذکر خفی بھی کریں گے, مراقبہ بھی کریں گے, اور تیسری بات بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ آگے چل رہے ہیں کہ میرے محبوب ایک اور چیز بھی ہے. وہ کیا جناب؟ کہتے ہیں کہ جب وہ مجموع میں یاد کرتا ہے, اللہ ساری پوزیشنیں بتا دی اللہ تعالیٰ نے, یعنی کوئی حالت ذکر کی اللہ تعالیٰ نے چھوڑی نہیں ہے کہ کسی حالت میں بندہ یاد کرے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, جس حالت میں تو یاد کر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے. ہر حالت کو بیان فرمایا, ہر حالت کے اندر مختلف انعام اللہ کے اترتے ہیں. اس کے کیا انعام اترتا ہے کہ جب تم مجھے مجموع میں یاد کرے گا. یہ مجموعہ لگا یا نہیں لگا؟ اور لگا بھی کسی گھر میں؟ اللہ کے گھر میں. سبحان اللہ, کیا قسمت ہے, یہ انعام ہے. اس کو کہتے ہیں انعام اور نعمت اللہ کی. یہ نعمت ہے جس پہ انسان فخر کرے گا آخرت کے اندر. سبحان اللہ, کہ اللہ تعالیٰ کیا انعام تم نے مجھے, کیسی توفیق دے دی تھی. یہ انعام تھے اس کے, یہ مقامات تھے اس کا جو میں نے اچانک ہی کر لیا, مجھے کیا پتا تھا. میں تو بس ہی بیٹھ گیا یار, دل نہیں, بس فسا تو بڑا ہے, روکا تو بہت, لیکن میں نے کہا چلو یار بیٹھ ہی جاؤ. تو وہی حدیث آج میں نے آپ کو سنا رہا ہوں کہ اگر کوئی مجموعہ مجھے یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر میں کیا کرتا ہوں میرے محبوب, جو کوئی مجھے مجموعہ یاد کرتا ہے تو پھر میں بھی مجموعے میں ایسے مجموعے اس کو یاد کرتا ہوں جو اس مجموعے سے بہتر ہوتا ہے. اللہ کا مجموعہ, اور فرمایا کون سا مجموعہ؟ جس میں ملائک ہوتے ہیں اور جس میں پیغمبر ہوتے ہیں. اندازہ کہاں ہم اور کہاں یہ شان. کیا مزہ ہے اس مجموعے کو دیکھ کر الحمدللہ. اور اس لفظ کو آپ
جو نہ مانے دل سے تو عجیب حالت ہوگی اس کی. حدیث اتنی بڑی حدیث کو نہیں مان رہا, بخاری مسلم میں ہے, سرکار میں روایت فرما رہے ہیں, تو اب تو کوئی دھوکہ دل میں آنا ہی چاہیے اس بارے میں کہ الحمدللہ کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے عطا فرما دیا. لاکھوں ہم اس پر قربانی دیکھے ہیں, اپنے بسترے کی, اپنی نیند کی, اپنے کاروبار کی, اپنی نوکریوں کی, اپنے گھر کی, جتنی بھی قربانی دی ہیں وہ ذرے کے برابر بھی نہیں اس انعام کے مطابق جو اللہ نے ہمیں سے عطا فرمایا. ذرے کے برابر, کیا برابری ہے, حیثیت ہی کچھ نہیں. رمضان میں یہ تقسیم کرنے اس کو اللہ کی رحمت پہ کہاں پہنچتا ہے مقام. اس سے بڑے مجمع اللہ کا میں ان کو یاد کرتا ہوں. میرے بھائیوں, اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. رمضان کی ایک برکت یہ ہوتی ہے, یاد رکھیں کہ آج صدق دل سے ہم نے اس مجمع میں اللہ کو یاد کر لیا, اللہ کے اس ذکر کی اہمیت کو سمجھ کے, اور دل سے ہم نے قبول کر لیا حدیث سننے کے بعد کہ واقعی یار زندگی کو ضائع نہ کریں, اس ذکر کو جاری کرتے ہیں. زبانی ذکر سے قلبی ذکر پہ جائیں, قلبی ذکر سے مجموعی ذکر پہ جائیں. ہماری زندگی میں یہ تینوں ذکر ہونے چاہیے, ورنہ بڑی بدقسمتی ہے, بڑی قسمتی ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کوئی فعل اور کوئی عمل رمضان میں کرا دیتے ہیں, یاد رکھیں, اور اتنی پیار طریقے سے کرا دیتے ہیں, تو یہ رمضان ہے ہی اللہ کی رحمت والا مہینہ, برکت والا مہینہ. تو اس کی برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت تو بہت بڑی ہوتی ہے نا چیز. اس کی برکت کیا ہوتی ہے کہ جس عمل کو تسلیم کر لیتا ہے, اختیار کر لیتا ہے اور مان جاتا ہے کہ واقعی یہ بہت مجھ سے کوتاہی ہوئی کہ میں نے اس عمل کو چھوڑے رکھا, اور اس عمل کو رمضان میں اختیار کر لیتا ہے یہ سوچ کر, تو پھر اللہ تعالیٰ کی برکت کیا کام کرتی ہے؟ سارا سال اس کو وہی کام کراتی ہے. سارا سال ہی پھر انشاءاللہ اس کو ذکر ہی کرائے گی اللہ کے فضل سے. ہاں مجبوری سے ایک آدھ مس ہو جائے, لیکن وہ پھر ذاکر بن چکا ہوتا ہے, وہ ذاکر بن کے اٹھے گا اس مجمع سے اللہ کے فضل سے انشاءاللہ. تو ذکر کو جاری رکھنا, وساوس پہ نہ آنا, شیطانی خیالات پہ نہ آنا, یہ بہت بڑا عمل ہے. یاد رکھیں جب بھی کوئی بڑی چیز اللہ تعالیٰ عنایت فرماتے ہیں تو اس پہ دشمن حملہ ضرور کرتے ہیں, شیاطین حملہ ضرور کرتے ہیں, لیکن آپ صرف ایک ہی سہارا لیں, سنت رسول, شریعت کا سہارا ہو اور قرآن کا سہارا ہو, اولیاء اللہ کی زندگی کا ہمارے سامنے اسکیچ ہو, تو پھر انسان مار نہیں کھاتا, پھر بڑھتا چلا جاتا ہے. اللہ پاک مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے, آپ سب کو توفیق نصیب فرمائے. آپ ذکر کرتے ہیں.